1912 میں عظیم بحری بیڑے RMS ٹائٹینک کے ساتھ ہونے والے افسوسناک واقعے کے عین 100 سالوں بعد یعنی 2012 میں ایک اور اہم حادثہ پیش آیا جس میں ٹائٹینک سے بھی بڑا جہاز جس کا نام کوسٹا کنکورڈیا تھا اٹلی کے ساحل کے قریب بڑے پتھروں سے ٹکرا کر مکمل تو نہیں مگر آدھا ڈوب گیا۔ چونکہ یہ جہاز ٹائٹینک سے بھی زیادہ بڑا تھا تو اس میں نقصان کا خدشہ بھی زیادہ تھا، مگر عملے اور اتھارٹیز کی بروقت حکمت عملی کی وجہ سے اسے بڑے نقصان سے بچا لیا گیا اور تاریخ کا سب سے بڑا سیلویج آپریشن بھی کامیاب ہوا۔ اس بحری بیڑے کی بناوٹ، اس کے ساتھ پیش آنے والے حادثے اور اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کیے گئے بڑے سیلویج آپریشن کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، کوسٹا کنکورڈیا اٹلی کا ایک جہاز تھا جو کہ کارنیوال کارپوریشن کی ملکیت تھا۔ 2004 میں کوسٹا کنکورڈیا کی بناوٹ کا کام کوسٹا کروسیئر نامی کمپنی نے شروع کیا جو کہ $560 ملین لگا کر 2006 میں مکمل ہوا۔ 30 جون 2006 کو کوسٹا کنکورڈیا نے باقاعدہ کروز سروس دینے کا آغاز کیا۔ کروز سے مراد ایسا جہاز ہے جو سیاحوں کو کچھ مخصوص دنوں کے لیے سمندر میں مختلف جگہوں کی سیر کرواتا ہے۔ کوسٹا کنکورڈیا کو بھی اسی کام کے لیے بنایا گیا تھا جو کہ میڈیٹرینین سی میں اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے فیچرز کی بات کریں تو اس دو ہیکل جہاز کی لمبائی 290 میٹر جبکہ چوڑائی 35.2 میٹر تھی۔ اس میں 6 انجنز انسٹال کیے گئے تھے۔ اس میں موجود 1502 کمروں سمیت پورے جہاز میں تقریباً 4800 مسافروں کی گنجائش تھی۔ اس جہاز میں 13 پبلک ڈیکس تھے، ساتھ ہی 5 ریسٹورانٹس، 13 بار اور لاؤنجز تھے، 40 سینماز اور 4 سوئمنگ پولز بھی شامل تھے۔ نیز یہ کروز شپ ضروریات زندگی کی ہر چیز اور جدید آسائشوں سے لیس تھا۔ یہ کروز شپ معمول کے مطابق 7 دن کی سیر کے لیے نکلا جس میں اسے 5 الگ الگ پورٹ سے ہوتے ہوئے 7ویں دن دوبارہ اپنی جگہ واپس آنا تھا۔ اس کروز شپ میں کیپٹن فرانسسکو سیٹینو کے ساتھ 1024 کریو ممبرز اور 3229 سیاح موجود تھے۔ 13 جون کی شام یہ جہاز اٹلی کے پورٹ سیویٹا ویکیا سے سوونا پورٹ کی طرف روانہ ہوا، جس کے بعد اسے مزید پورٹ سے ہوتے ہوئے 7 دن بعد واپس اپنی جگہ آنا تھا۔ مگر اس سفر کے شروع ہونے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ حادثہ پیش آیا جو اس کروز میں موجود مسافروں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ناظرین، اس کروز کا پلان کردہ وہ روٹ کچھ اس طرح تھا کہ اسے اٹلی کی مین لینڈ آئسولا ڈیل گیگلیو آئی لینڈ کے درمیان سے گزر کر سیوونا پورٹ پہنچنا تھا، مگر وہاں پہنچنے سے کوسٹا کروز کے مینیجر نے کیپٹن فرانسسکو سیٹینو کو سیل بائی سلوٹ پرفارم کرنے کو کہا۔ ناظرین، یہ ٹرم بحری جہازوں کے ایک ایکٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے جس میں جہاز کو ساحل کے بالکل قریب سے گزارا جاتا ہے تاکہ ساحل پر موجود سی مین کو سلامی دی جائے اور کروز شپ پر موجود مسافروں کو پانی سے خشکی کا اچھا نظارہ دیکھنے کو مل جائے۔ اسی سیل بائی سلوٹ کے لیے کروز شپ کے کیپٹن نے مقررہ راستے کو بدلتے ہوئے جہاز کو آئسولا ڈیل گیگلیو آئی لینڈ کے قریب سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ یہ رات کا وقت تھا، کروز کیپٹن کو ساحل سے فاصلے کا صحیح اندازہ نہ ہوا اور کروز نے مقررہ حد سے 659 میٹر مزید ساحل کے قریب پہنچ گیا۔ اب جہاز کی بڑی جسامت کی وجہ سے ٹرن لینا کافی مشکل تھا۔ اسی وجہ سے ٹرن لینے کے دوران یہ جہاز رات 9:45 پر سکولا پیکولا کی راک سے ٹکرا گیا اور ان پتھروں سے رگڑ کھاتا آگے چلتا گیا، جس کی وجہ سے جہاز کی بائیں جانب 53 میٹر یعنی کہ 173 فٹ گہرا شگاف پڑ گیا اور پانی جہاز میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ ناظرین، پانی کروز میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کا مین الیکٹریکل کنیکشن خراب ہو گیا۔ 9:51 پر جہاز میں اناؤنسمنٹ کی گئی کہ کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے بجلی کا نظام متاثر ہوا ہے جسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر کچھ مسافروں کو اندازہ ہو گیا کہ جہاز کے ساتھ کچھ تو گڑبڑ ہے، جس کی انہوں نے شکایت کوسٹا گارڈ سے بھی کی۔ 10:12 پر کوسٹا گارڈ نے کوسٹا کنکورڈیا کے ڈیوٹی افیسر سے اس مسئلے کے متعلق دریافت کیا، جس پر انہوں نے یہ وضاحت دی کہ ایک ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے بلیک آؤٹ ہوا ہے، مگر جب کیپٹن نے سچویشن کنٹرول سے باہر دیکھی تو پورٹ کنٹرول کو اطلاع دی اور مسئلہ کے بارے میں بتایا۔ سچویشن اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس کا آخری حل شپ ابنڈن کرنا تھا۔ حادثے کے 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم کے بعد کیپٹن نے شپ ابنڈن کرنے کا حکم دیا اور پورٹ اتھارٹیز کو ایمرجنسی الرٹ کیا۔ اطلاع ملتے ہی 25 وڈرا پورٹس، 14 مرچنٹ ویسل اور کئی ہیلی کاپٹرز ریسکیو آپریشن کے لیے روانہ ہوئے۔ کیپٹن فرانسسکو جہاز ابنڈن کرنے کا حکم کرنے کے بعد بگڑتی صورتحال دیکھ کر مسافروں سے بھرے جہاز کو چھوڑ کر لائف سیونگ بوٹ لے کر کنارے پر پہنچ گئے۔ کروز شپ میں موجود مسافروں کو ریسکیو کرنے میں 5 گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت لگا۔ ریسکیو آپریشن میں کافی مشکلات پیش آئیں کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا کروز میں پانی زیادہ ہوتا جا رہا تھا
اس کے بعد سی ڈائیورز کی مدد سے لوگوں کو نکالا گیا۔ اس حادثے میں 30 افراد ہلاک ہوئے اور باقی مسافروں کو بچا لیا گیا اور ریسکیو آپریشن کامیاب ہوا۔ مگر ناظرین، چونکہ یہ جہاز آدھا ڈوبا تھا، یعنی کوسٹا کنکورڈیا 80 ڈگری تک الٹ گیا تھا اور جن پتھروں سے ٹکرایا تھا انہی کے سہارے ڈوبنے سے بچا ہوا تھا۔ اسے مکمل ڈوبنے سے بچانے کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا، مشکل اور مہنگا سیلویج آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن کے لیے میرین سیلویج اینڈ ریک ریموول کمپنی سے رابطہ کیا گیا اور سیلویج ایکسپرٹ نک سلون کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ چونکہ یہ جہاز پتھروں کے سہارے اٹکا ہوا تھا اور کسی بھی وقت سلپ ہو کر ڈوب سکتا تھا، اس لیے پہلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ 16 سٹیل کیبلز شپ کے لیفٹ سائڈ پر جوڑ کر ڈائیورز انہیں شپ کے نیچے سے گزارتے ہوئے رائٹ سائڈ پر راک میں ڈرل کیے گئے، اینکرز کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جس مسئلے پر کام شروع کیا وہ یہ تھا کہ کوسٹا کنکورڈیا فرنٹ اور بیک اینڈ سے پتھروں پر پڑا ہوا تھا، جبکہ جہاز کے سینٹر میں کوئی پتھر نہیں تھا، جس کی وجہ سے جہاز کے سینٹر پر وزن بڑھ رہا تھا جو کسی بھی وقت ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 16 سے 18,000 ٹن کنکریٹ کو بیگز میں بھر کر جہاز کے سینٹر والی جگہ کو فل کر دیا گیا۔ اس سٹیپ کے بعد کوسٹا کنکورڈیا کو 80 ڈگری سے اپ رائٹ پوزیشن میں لانے کا مرحلہ تھا۔ اس کے لیے سمندر میں 8 فٹ گہرے اور چوڑے گڑھے بنائے گئے اور بڑے سٹیل پائلز کو ان میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد الگ بنائے گئے سٹیل سٹرکچر کو ان پائلز پر جوڑا گیا تاکہ ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جائے جو کہ اس بھاری بھرکم جہاز کا وزن برداشت کر سکے۔ پلیٹ فارم بننے کے بعد شپ اور پلیٹ فارم کے درمیان خالی جگہ کو مزید 13,000 ٹن کنکریٹ ڈال کر بھرا گیا۔ 17 ستمبر 2013 کو اس کروز کو اپ رائٹ پوزیشن میں لایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اسپانسنز انسٹال کیے گئے جو کہ 10 منزلہ عمارت کے جتنے بڑے اور 500 ٹن وزنی تھے۔ اس ہزاروں ٹن وزنی جہاز اور اس کے ساتھ لگے اسپانسن کو پل کرنے کے لیے ہائیڈرولک کیبل پولنگ مشینز کا استعمال کیا گیا جنہیں سٹرینڈ جیک کہا جاتا ہے۔ کافی گھنٹے لگا کر آخرکار جہاز اپ رائٹ پوزیشن میں آ گیا اور اسے ٹو کر کے اٹلی کے قریبی پورٹ لے جایا گیا جہاں جہاز کی اسکریپنگ کا کام ہونا باقی تھا۔ اس تمام سیلویج آپریشن پر تقریباً $1.2 بلین کا خرچہ آیا۔ اس کے بعد جہاز کی اسکریپنگ کا مرحلہ شروع ہوا جس میں اسے ڈسمینٹل کیا گیا۔ 3 سال لگا کر 2017 میں 90% ریسائیکل کر دیا گیا۔ اس حادثے سے کمپنی کو $2 بلین کا نقصان پہنچا۔ اس حادثے کے فوراً بعد کمپنی کے شیئرز 16% گر گئے اور کرمنل ٹرائل کو سکپ کرنے کے لیے $1.31 ملین کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ جہاز پر موجود ہر مسافر کو $13,000 کی پیشکش کی گئی جس سے کچھ نے قبول کیا۔ ہلاک ہونے والے افراد کے لیے بھی بھاری رقم کا اعلان کیا گیا۔ ساتھ ہی مسافروں کو چھوڑ کر بھاگنے والے کیپٹن فرانسسکو شیٹینو کو 16 سال کی سزا سنائی گئی جس میں 10 سال مین سلاٹر کے لیے، 5 سال جہاز کو نقصان پہنچانے کے لیے، 1 سال جہاز سے بھاگنے کے لیے اور 1 مہینہ اتھارٹی سے جھوٹ بولنے کی سزا تھی۔ کیپٹن کے علاوہ جہاز کے 4 کریو ممبرز کو بھی 2 سال سے کم کی سزا سنائی گئی۔ اسی امید کے ساتھ ویڈیو آپ کے لیے کرامت ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔